بقرعید گزر گئی، جانور ذبح ہو گئے، گوشت تقسیم ہو گیا، اور شاید ہم میں سے اکثر یہ سوچ رہے ہیں کہ قربانی کا مرحلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا قربانی صرف جانور کی ہوئی تھی یا ہمارے اندر بھی کچھ قربان ہوا ہے؟ ہماری انا، ہمارا تکبر، ہماری حسد بھری سوچیں، ہماری نفرتیں، کیونکہ اگر ہمارے دل کی حالت ویسی ہی ہے جیسے قربانی کے پہلے تھی تو شاید جانور تو ذبح ہوا ہے مگر قربانی کا اصل مقصد، قربانی کا سب سے بڑا مقصد وہ حاصل نہیں ہو پایا، اور اسی مقصد کو قرآن کی زبان میں قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، قرآن کریم نے سورۃ الصافات میں تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى الی آخر الآیہ۔ اس کو پڑھ لیں آپ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جوانی کی دہلیز پہ پہنچ چکے تھے، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے جب ماں باپ کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دست مبارک پکڑتے ہیں اور آپ کو مینا کی وادی میں لے چلتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جا کر المختصر آپ نے ان کو لٹایا، پھر ذبح کی تیاری شروع کی، پھر ذبح کرنے کی نیت سے چاقو کو ان کے گردن اقدس پہ رکھا۔ اندازہ کریں آپ، اگر ہم اس جگہ پہ ہوتے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ ہم کانپ رہے ہوتے، رو رہے ہوتے، سسک رہے ہوتے، ہو سکتا ہے ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے، اپنا کنٹرول کھو بیٹھتے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بالکل مطمئن تھے، طمانینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ اس حکم پہ عمل پیرا تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ بھی تو ایک باپ تھے، سامنے ان کا بیٹا تھا، فرزند تھا، اور اتنی طمانینت، اتنا سکون، اتنی سیرینٹی کیسے آ سکتی ہے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں ذبح کر دوں گا تو اسماعیل سے دور ہو جاؤں گا، میں ذبح کر دوں گا تو میں اپنے بیٹے کو کھو دوں گا، میں ذبح کر دوں گا تو میرا بیٹا مجھ سے دور چلا جائے گا، میرا لخت جگر مجھ سے دور چلا جائے گا، بلکہ آپ کی توجہ کا جو مرکز تھا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اگر اللہ راضی تو سب کچھ صحیح ہے، اور یہی تھا وہ وصف جسے ہم قلب سلیم کہتے ہیں، کیونکہ حضرت خلیل علیہ الصلاۃ والسلام قلب سلیم کے حامل تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسا پاکیزہ، ایسا پیور قلب عطا فرمایا تھا کہ کبھی آپ کے دل میں اسلام اور توحید کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں آیا، نہ آپ کے دل میں معاذ اللہ کفر کے شائبات تھے، نہ کسی کے لیے کوئی حسد تھا، نہ کوئی جلن تھی، نہ کوئی قدورت تھی، نہ کوئی نفرت تھی، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قلب اطہر تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے اس قدر معمور تھا کہ یہ تمام جو باطنی بیماریاں ہیں ان کے لیے اس دل میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اور اسی کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ آج جب ہم نے سنت ابراہیمی پہ عمل کر لیا ہے، اب کوشش یہ کریں کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہم نے قربانیاں تو تیری بارگاہ میں پیش کیں، اور جس کی وہ یادگار تھی اس کے وصف کا ایک پرسنٹ بھی اگر مل جائے، اس کے وصف کی اگر ہمیں خیرات مل جائے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ بظاہر جو دل ہے ہمارا وہ ایک فلیش ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ سنور جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اور نورانیت ہی نورانیت پھیل جاتی ہے جسم میں، اور اگر یہ بگڑ جائے
اپنے گناہوں کے سبب، اپنی نفرتوں کے سبب پھر یہ پورے جسم کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، پورے جسم کو گنہگار کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا، اگر وہ ایمان کی روشنی سے، معرفت کی روشنی سے منور ہو گیا تو پورا جسم نورانی بن جائے گا، پورا جسم سدھر جائے گا، اور اگر کہیں وہ بگڑ گیا پھر سارا جسم بگڑ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر روحانی بیماریاں اس حد تک سرایت کر چکی ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسی بیماری ہو یا ایسی کوئی بری صفت ہو جو ہمارے اندر نہ ہو۔ نفرتیں ہمارے اندر ہیں، حسد ہمارے اندر ہے، کدورت ہمارے اندر ہے، اور خاص کر کے بدگمانیاں اتنی پھیل چکی ہیں کہ الامان والحفیظ، ایک تھرڈ پارٹی، ایک تیسرا آدمی آ کے ہماری خاص بہن کے حوالے سے یا ہمارے خاص بھائی کے حوالے سے یا ہمارے والدین کے حوالے سے یا ہمارے شیوخ کے حوالے سے ہم سے باتیں کرتا ہے کہ فلاں صاحب آپ کے متعلق یہ کہہ رہے تھے، آپ کی بہن آپ کے متعلق یہ کہہ رہی تھی۔ المیہ یہ ہے کہ بہنیں آپس میں یہ گوسپ کر رہی ہوتی ہیں کہ بڑی بہن نے تمہارے متعلق یہ کہا، چھوٹی بہن نے تمہارے متعلق یہ کہا، اور ہم بغیر تحقیق کے ان تمام شکوک و شبہات کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے سینے کو کھول دیا ہے تاکہ ایک تھرڈ پارٹی تمام آلودگیوں کو، تمام علائشوں کو، تمام گندگی کو، غلاظت کو ہمارے دل میں لے آئے، اور ہم کھلے دل کے ساتھ ان تمام برائیوں کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لینا بغیر تحقیق کے یہ عقل کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک استاد محترم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے ان سے کہا کہ ایک فلاں عالم دین آپ کے حوالے سے، آپ کے متعلق ایسی باتیں کر رہے تھے، آپ کے متعلق کچھ برا کہہ رہے تھے۔ ہمارے استاد محترم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ مجھ جیسے ایک سمپل آدمی کے حوالے سے وہ اپنا وقت ضائع کریں۔ تو اس طرح سے انہوں نے فتنے کا دروازہ ہی ختم کر دیا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو انٹرٹین کرتے ہیں، اس طرح کی گوسپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، اچھا انہوں نے یہ کہا، اچھا انہوں نے یہ کہا، اور ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں، اور اسی چکر میں ہم اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ریسرچ میں لگ جاتے ہیں کہ آیا ہماری بہن نے ہمارے متعلق ایسا کہا یا نہیں، ہمارے دوست نے ہمارے متعلق ایسا کہا یا نہیں۔ تھرڈ پارٹی نے جو فتنہ ڈالنا تھا ڈال دیا، اب ہم اس میں پریشان ہیں اور اپنی زندگی برباد کیے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے، خاص کر اپنی فیملی کے حوالے سے حسن ظن قائم کر لینا چاہیے، یہاں سے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں اور تعلقات بھی مضبوط رہتے ہیں اور دل بھی صاف رہتا ہے، اور انسان سکون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کر سکتا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے عرض کروں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے کہ سب سے بہتر انسان اس دنیا میں کون ایگزسٹ کرتا ہے، تو یقیناً وہ کسی ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا نام بتائے گا جو دنیا کے ٹاپ 10 میں آتا ہو۔ اسی طرح اگر کسی انجینئر سے پوچھا جائے کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، تو یقیناً کسی انجینئر کا نام بتائے گا۔ کسی طرح کسی اکاؤنٹنٹ کا نام پوچھا جائے، کسی سے پوچھا جائے تو کسی اکاؤنٹنٹ کا نام بتائے گا، کوئی آرکیٹیکٹ کا نام بتائے گا، اپنے اپنے ڈومین کے مطابق بتائیں گے۔ تھوڑا اندازہ لگائیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے ای الناس افضل، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ ہر وہ انسان جو زبان کا سچا ہو اور مخموم القلب ہو۔ صحابہ کرام کا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں کہ جو زبان کا سچا ہو، یا رسول اللہ مخموم القلب کیا ہے؟ یہ جو ٹرم آپ نے یہ استعمال فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے اندر ایسا دل ہو کہ لا بغی فیہ ولا اثم ولا حسد التقی والنقی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ متقی، پرہیزگار دل والا، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ حسد ہو، نہ کدورت ہو، نہ بغض ہو، نہ نفرتیں ہوں، نہ عداوتیں ہوں، نہ اس طرح کی سینٹیمنٹس ہوں، نہ اس طرح کے جذبات ہوں۔ تو ہم سوچیں اگر ہم سب سے بہتر لوگوں کی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کی کس قدر حفاظت کرنی چاہیے۔ اور قلندر لاہوری نے کیا کہا تھا؟ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر
کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ فرمایا کہ دل بیدار پیدا کر، دل جب تک سوتا رہے گا، دل جب تک ان آلائشوں سے، دل جب تک ان غلاظتوں میں ملوث رہے گا، ہزار اللہ اللہ کے ضرب لگاتے رہو، ہزار اللہ کے ضرب لگاتے رہو، ہزار محافل ذکر کی سجاتے رہو، نہ تمہاری ضرب ہے کاری نہ ہماری ضرب ہے کاری۔ یہ تمام جو اذکار ہیں یہ کوئی پروفیٹیبل ہونے والے نہیں ہیں، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے آپ، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے آپ۔ اندازہ کریں نا، جب ہمارے کپڑوں کے اوپر کچھ میل کچیل ہو، غلاظت لگی ہو، گندگی لگی ہو، یا بدن کے اوپر کچھ گندگی لگی ہو، تو کتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، کتنا ہم ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ ہم نہا نہ لیں۔ جب ہم غسل کرتے ہیں، عطر لگا لیتے ہیں، پھر کپڑے چینج کرتے ہیں، پھر تھوڑی صاف صفائی ہو جاتی ہے تو بدن ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ اسی پہ قیاس کر لیں، دل میں نفرتیں، کدورتیں، حسد، غیبت، چغلی، یہ تمام طرح کے سٹریس، یہ تمام طرح کی بیماریاں جب قلب کے اندر ہوں تو قلب کتنا بوجھل ہو جاتا ہوگا، قلب کتنا بھاری بھاری ہوتا ہوگا۔ کیا اس قلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کا نور آ سکتا ہے؟ یا تو روشنی ہوگی یا تو اندھیرا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یقیناً روشنی ہے، اور یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، بدگمانیاں، نفرتیں، تمام چیزیں، یہ تو اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم تاریکی اور روشنی ایک ہی دل میں کس طرح رہ سکتی ہے؟ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول کی محبت ہوگی، یا تو تمام طرح کی نفرتیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں عبادت میں لذت نہیں ملتی ہے، ہمیں ذکر میں لذت نہیں ملتی ہے۔ علماء اکرام کے بیانات، تقاریر، وعظ ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ڈالتے ہیں، ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے دل کو ہلکا کر لیں اور اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محبت کو جگہ دیں، باقی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بری کر لیں، تمام چیزوں سے دور ہو جائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب کوئی تیسرا شخص آپ کے پاس آ کر دوسرے لوگوں کے حوالے سے منفی باتیں شروع کر دے تو اسے اسی ٹائم پہ روک دیں کہ رہنے دیجئے، مجھے یقین نہیں ہے کہ فلاں شخص نے میرے متعلق ایسا کہا ہوگا، میں تو بہت ایک چھوٹا سمپل سا آدمی ہوں، میری اتنی ویلیو نہیں ہے کہ لوگ میرے متعلق بات کر کے اپنے ٹائم کو ضائع کر دیں۔ اس فتنے کو ختم کر دیں آپ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں تھوڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یبلغونی احد عن احد من اصحابی شیئا، کہ میرے صحابہ کے متعلق، صحابہ اکرام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کوئی بھی میرے صحابہ کے متعلق کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی آ جائے، کہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کے کہے آپ کے دل میں برائی آ جائے، آپ روک رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں یہ دل کا دروازہ کھولنا ہی نہیں چاہتا، کوئی میرے صحابہ کی برائی مجھ سے نہ بیان کرے، کیونکہ میں تم لوگوں سے اس دل کے ساتھ، اس طرح کے دل کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو۔ جب میں سنوں گا ہی نہیں تو کسی کی برائی میرے دل میں آئے گی ہی نہیں، تو سننا بند کر دیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے انداز سے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ممکن ہو، تمہارے لیے پاسبل ہو کہ تم صبح اور شام اس حالت میں کرو کہ تمہارا دل صاف ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو، تو ضرور ایسی صبح اور ایسی شام کرنا کہ تمہارا دل لوگوں کے معاملات سے صاف ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وذالک من سنتی، اور یہ میری سنت ہے، اور من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، میری محبت کا حق ادا کر دیا، اور جس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے دل میں کسی نہ کسی کے لیے تو برائی ضرور ہے۔ ان تمام برائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور دعا کریں، اللہ ہم نے قربانیاں تو دے دی ہیں، سیرت ابراہیمی کے حوالے سے، سیرت ابراہیمی کے وسیلے سے، اے میرے مولا ان کے در سے بٹنے والی خیرات دے دے، ان کے در سے بٹنے والی بھیک دے دے، اور ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما۔ اور قلب سلیم کی دعا کرنا یہ سیدنا خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سورۃ الشعراء پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح دعا کی تھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اے میرے رب
اے میرے رب قیامت میں مجھے رسوا مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا خلیل عاجزی کا یہ عالم فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت میں رسوا مت کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، صرف وہی آدمی فائدے میں رہے گا جو تیری بارگاہ میں قلب سلیم لے کے حاضر ہو جائے۔ میرے عزیز، اگر اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، اگر ہم نے آج اپنے سینے کو صاف نہیں کیا، اگر ان گندگی سے یا ان تمام آلائشوں سے اپنے سینے کو ہم نے صاف نہیں کیا، اپنے قلب کو ہم نے صاف نہیں کیا، زندگیاں گزر گئی ہیں، عبادت کی لذت پھر کب حاصل ہوگی؟ اور ہم اللہ والوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس گندے دل کے ساتھ کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں آپ حاضری دے دیں، وہاں کی فیوز و برکات آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوں گے، چاہے وہ بزرگ حیات ہوں یا وہ صاحب مزار ہوں۔ آپ کو اس سچویشن میں تو کبھی ان کے جو انوار یا تجلیات یا ان کا جو فیضان ہے وہ آپ کے دلوں میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے دل کو صاف کر لیں۔ ہماری اور آپ کی تو کیا بات ہے، علماء کیوں دور ہو گئے؟ آج کل جو اللہ والے ہیں، اللہ کی جو خاص بندے ہیں، عوام سے دوری انہوں نے کیوں اختیار کر لی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ ہم لوگ ٹرانسمٹ کرتے ہیں تمام باتوں کو، ہمارے اندر ایک عادت سی ہو گئی ہے، ہمارے اندر ایک چسکا سا لگ گیا ہے گوسپ کرنے کا، غیبت کرنے کا، حسد کا، چغلی کا، باتوں کو یہاں سے وہاں کرنے کا۔ میں اس شخص کی بات کرنے جا رہا ہوں جو حسباً نسباً نسبتاً اس مقام پہ ہے کہ جہاں تک ہماری سوچ کا پرندہ پرواز بھی نہیں کر سکتا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امام جعفر صادق کہ جن کے حوالے سے نعمان بن ثابت ہمارے امام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال میں نے ان کی صحبت میں نہیں گزارے ہوتے تو آج امام اعظم نعمان بن ثابت برباد ہو گئے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام جعفر صادق جنہوں نے داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی ہو، ایسے جلیل القدر ولی اپنے آخری ایام میں، اپنے حیات کے آخری ایام میں خلوت نشین ہو گئے، لوگوں سے ملاقاتیں چھوڑ دیں، صرف اللہ و رسول کی عبادت میں، آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایک خلوت نشین ہو گئے، ایک کونے میں چلے گئے، لوگوں سے بالکل ہی تعلقات ختم کر دیے۔ ایک دن سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ المختصر آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے، خادم نے کہا کہ حضرت ملاقات کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ حضرت سے عرض کریں کہ ان کا ایک ادنا خادم آیا ہے، غلام آیا ہے، ملاقات کا مشتاق ہے، اشتیاق رکھتا ہے، تو اجازت دی گئی۔ آپ اندر چلے گئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کے ایک وعظ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھیں، لوگوں کی زندگیوں میں ایک ریولیوشن، ایک انقلاب پیدا ہوتا تھا۔ حضور کیا ہوا کہ آپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی، آپ باہر کبھی آتے ہی نہیں ہیں؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ فرمانے کہ حضور تربیت کے لیے کبھی باہر تشریف لے آئیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، لوگوں کی علمی پیاس بجھائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے درد سے، بڑے کرب سے کہا تھا کہ اے سفیان، میں کیا بتاؤں کہ لوگوں کے الفاظ میں محبت تو بہت ہے لیکن دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے، لوگوں کے الفاظ میں چاشنی تو بڑی ہے، دلوں میں بے وفائی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں دور ہو چکا ہوں، اب میں اپنا جو بچا کچا وقت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر ایسا ہی رہا کہ ہم اپنے دل صاف نہیں کیے، ہم نے یہ قدورتیں، یہ آلائشیں صاف نہیں کی، تو ہم بھی اولیاء کرام سے دور ہوتے چلے جائیں گے، نہ ان کا علمی فیضان ہمیں حاصل ہوگا، نہ ان کا روحانی فیضان ہمیں حاصل ہوگا، نہ اپنی حیات میں ہم ان سے کچھ حاصل کر پائیں گے، نہ جب وہ اپنے مرقد اطہر میں چلے جائیں گے تب بھی ہم ان سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز اپنے دل کو ہلکا کر لیں، بس آخر میں ایک بات بتاؤں گا کہ اپنے دل میں ایک ایٹم برابر بھی ایسی جگہ نہ چھوڑیں جہاں پہ یہ تمام معاملات آ جائیں، اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوف کا گنجینہ بنا دیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا دیں، بلکہ میں اپنے امام کی زبان میں اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں ہوں آپ کا محمد حسین بلاری۔